وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا شَيْئٌ شَيْئًا ہے عدیل عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا. اچھا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وہ تمہارے لیے اچھی ہوتی ہے. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا تم ایک چیز کو پسند کرتے ہو وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تو اللہ کے کرم سے اگر نہیں بھی ہوا تو 98 کے اندر میں نے بھی یہ ریکروٹمنٹ سینٹر پہ گیا تھا، میں ریجنٹ پلازا کے سامنے، آئی سی ایس بی کی کال بھی، ایکنالجمنٹ لیٹر بھی آیا، پہاڑ جانے کا آرڈر بھی آیا، لیکن زندگی کے رستے کہیں اور لے کے چلے گئے. جناب 20 سال کے بعد ایز این انسٹرکٹر وہاں کھڑے ہونے کی ایک علیحدہ ہی شان تھی. سلوٹ بھی پڑے، عزت بھی ملی، اور کمانڈنٹ صاحب نے بھی بڑی رسپیکٹ دی اور فوجیوں نے بھی بڑی عزت دی. پوائنٹ یہ یو نیور نو. ایک آپ کی حکمت ہے، ایک اس کی حکمت ہے، ایک آپ کی چاہت ہے، ایک اس کی چاہت ہے. سبمٹ ٹو دا ول آف گاڈ. جب آپ نے اپنی میتھس پوری اپلائی کر دی ہے، اٹس ٹائم ٹو موو آن. اس میں پازیٹیو رہیں. اللہ نے ہر انسان، سب کے سب فوجی تو نہیں بنیں گے نا، سب کے ساتھ تاجر تو نہیں بنیں گے، سب کے ساتھ سب جو ہے وہ اللہ نے نظام چلانا ہے اور نظام کے اندر لوگوں نے فٹ ہونا ہے اور اس کے تھرو ایک سسٹم نے کام کرنا. تو آپ کی جگہ بننی ہے اس کائنات کے اندر، وہاں نہیں تھی. قبول کریں اپنی چاہت کو، اپنی چاہت کے مطابق ریزلٹس کو اگر لیں گے تو ڈپریشن ہی ہوگا. اپنی چاہت کو ڈیوائن کے آگے آپ کو سبمٹ کرنا پڑے گا، سکون رہے گا اس کے اوپر، اور یہ قبول کرنا پڑے گا کہ یہ چیز میرے لیے نہیں تھی. زندگی ایسی ہی چلتی ہے بھائی. اچھا نہیں بھی کریں گے نا، آگے ہو جائے گی خود ہی قبول، کیونکہ یہی زندگی ہے. آپ نے اپنا زور پورا لگایا، نہیں ملا اگر آپ کو، اٹس آل فائن. ایبسولوٹ پیشن 17-18 میں نہیں، ایبسولوٹ پیشن آگے جا کے ملتا ہے انسان کو زندگی میں، جب وہ گزر جاتا ہے کسی جگہ سے. ابھی تو بہت چھوٹی عمر ہے، اس کے اندر عشق بھی نئے ہوتے ہیں، نفرت ابھی بڑی نابالغ ہوتی ہیں، تو یہ چلتا رہتا ہے، اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. اچھا شیخ، میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں بہت سارے سوالوں کو سم اپ کر کے ایک سوال آپ کے سامنے رکھ دوں، کہ لوگوں کو یہ سوال ہے کہ کچھ سچویشنز ایسی ہوتی ہیں، اللہ کے فیصلے کچھ ایسے ہوتے ہیں، تو لوگ وہاں پہ یہ کنفیوزڈ ہوتے ہیں کہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے یا وہ ایک عذاب ہے، کہ ایک فیصلہ ہوا ہے میرے لیے، ایک ڈیسیشن ہے، ایک کیس ہے جس پہ میرا فیصلہ اللہ کی طرف سے، جس کی طرف سے گراؤنڈ ریالٹیز کے بعد، اور وہ میرے حق میں نہیں تھا یا وہ اس طرح نہیں تھا جو میری چاہت تھی، تو کیا وہ اس کو ہم ایز اے آزمائش کنسیڈر کریں گے یا اللہ کی طرف سے عذاب کنسیڈر؟ اللہ تعالیٰ چلے چلائے کو کبھی خراب نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ چلے چلائے کو خراب نہیں کرتا، جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اس کو مزید حسن کی طرف لے کے جاتا تھا، پرووائڈیڈ کہ آپ ان ایسپیکٹس کا خیال رکھیں جس کے تحت اللہ تعالیٰ آپ نے ایک کائنات کی میتھس کا خیال رکھنا ہے. آپ اس سے ہٹ کے جا رہے ہوں گے تو 100,000 اعتراضات ہو سکتے ہیں نا. ایک جگہ پہ اللہ آپ کو باؤنڈ کرے گا کہ آپ نے اس پروسیجر اور ایس او پی کے تحت ہی پہنچنا ہے وہاں. ہم ضد لگا کے بیٹھے ہیں، نہیں میں اپنی من چاہی طریقے سے آؤں گا، میں اپنی مرضی سے آؤں گا، ایسا نہیں ہوگا، نہیں ملے گا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس سے ہائر لیول پہ لے جانے کے لیے موقع دیتا ہے کہ اسے غلطی ہوگی اور اسے گرائنڈ کرے گا اور اسے فردر پین دے گا. پین از اے سائن آف دا ٹائم آف گروتھ. درد اس چیز کی دلیل ہوتی ہے کہ اب آگے جانے کا وقت آ چکا ہے. درد اس چیز کی دلیل ہوتی ہے اٹس ٹائم ٹو پیل آف یور شیل اینڈ موو آن ٹو دا نیکسٹ ڈائمینشن. درد اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اب میرے پاس اس جگہ پر مزید ایکسرٹ کرنے کے لیے مسل نہیں ہے، مجھے ویٹ بڑھانا پڑے گا. درد اس بات کی دلیل ہوتی ہے، سائن ہوتا ہے، ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، اب تمہیں جنگ مزید وسیع کر. جب درد آنا بند ہو جائے نا، اس کا مطلب ہے گروتھ رک گئی ہے انسان کی. جب درد آنا بند ہو جائے اور تکلیف آنا بند ہو جائے، مانگنی نہیں چاہیے. لا تتمنوا لقاء العدو، دشمنوں سے ملاقات کی تکلیف نہیں مانگنی چاہیے، لیکن تکلیف آتی ہی تب ہے جب اللہ نے انسان کو گروتھ دینی ہوتی ہے، اس کو بڑا کرنا ہوتا ہے، اس کا دل بڑا کرنا ہوتا ہے، اس کا جگر بڑا کرنا ہوتا ہے. پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ گھبرانا نہیں ہے، ایک تو ڈرنا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا ان چیزوں کے ساتھ، لیکن ایک لمحہ وہ ہوتا ہے کہ جب آپ تجربے سے پہچان لیتے ہیں کہ آئی ایم ناٹ ایٹ دا رائٹ پلیس. ایک لمحہ وہ، ایک علم وہ ہوتا ہے، ایک تجربہ وہ ہوتا ہے، ایک عمر وہ ہوتی ہے جہاں انسان دیکھ کے اور تھوڑا سا عرصہ لگا کے پہچان لیتا ہے کہ آئی ایم ایٹ دا رانگ پلیس، میں غلط جگہ. مگر ایک وہ وقت ہوتا ہے جہاں انسان مارے کھا کے سیکھتا ہے. تو آپ کون سا جواب چاہتے ہیں؟
تجربے کے ساتھ جاننا جو ایک وقت کے بعد کاٹ کاٹ کے ہر چیز پہ غور و فکر کر کے لوگوں کو سمجھ کے باتوں کو سمجھ کے گہرائیوں کو سمجھ کے اللہ کو جان کے کائنات کے فیصلوں کو سمجھ کے انسان ایک چیز کو سینس کر لیتا ہے کہ میں یہاں غلط ہوں، مجھے ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. یا ایک وہ عمر ہے جہاں انسان پہنچ گیا ہے، تجربہ ہے نہیں، عمر کچی ہے، عشق ناکام نہیں ہوئے، لوگوں کو پہچانا نہیں ہے، منافق کی پہچان اور جو مخالفین کی پہچان، دوستوں کی پہچان، سجن کی پہچان، اپنے نفس کا محاسبہ، اپنے اندر کی کمزوریاں، اپنے SWOT انالیسس، اسٹرینتھ، ویکنیسز، اپرچونٹیز، تھریٹس کو جانتا ہی نہیں ہے اور اس کے بعد کسی جگہ پہنچ گیا ہے. تو یہاں پر بھی پہنچنے سے پہلے اگر قوم کے لوگوں کا یہ طریقہ کار ہو کہ وہ سیرتیں پڑھیں، اس فیلڈ کے ایکسپرٹ سے بات کریں، استخارہ کریں، لوگوں سے پوچھیں، جو کامیاب ہوئے ان سے پوچھیں آپ کیوں ہو گئے، اور جو ناکام ہوئے ان سے پوچھیں کہ وہ کیوں ہو گئے، اور جا کے کیلکولیشنز کریں اور اپنے لحاظ سے پوری میتھس رکھیں، اور پھر اس کے بعد 2 نفل پڑھیں، حرم میں جائیں، غسل کر کے اللہ کے نام لے کے حدیث ڈالیں، تو پھر وہ دنیا کی صحیح ترین حدیث بنتی ہے. صحیح بخاری کی He did his maths but he also did his supernatural thing as well. تو یہاں پر اب آپ کو اگر بار بار ٹھوکر پڑ رہی ہے اور بار بار کامیابی نہیں ہو رہی، آزمائش لفظ اپنی زندگی میں نکال لیں. زندگی گرو کرنے کا نام، زندگی بڑھنے کا نام ہے، زندگی سیکھنے کا نام ہے، زندگی اپنے ان کنوینئنس سے، کمفرٹ زون سے، اور اپنے کلٹ سے، اور اپنی ان مقیدات سے اور ان تعصبات سے نکلنے کا نام ہے. جب نکلے گا درد ہوگی، تکلیف ہوگی. اللہ اگر کسی انسان سے خیر چاہتا ہے، اللہ اس کو احساس دلانے کے لیے جب اسے اشارے کنایوں میں سے بھی سمجھ نہیں آ رہی نا، کہ وہ کیڑیوں کے چلنے سے بھی حل نہیں کر پا رہا کہ یار میں غلط جا رہا ہوں، اللہ پھر تھوڑی سی بڑی بھیجے گا، نہیں کھلے گا پھر تھوڑی اور بھیجے گا. جب آپ صحیح کر رہے ہوں گے وہ خراب نہیں کرے گا. دیٹس the law. صحیح. جب آپ صحیح کر رہے ہوں گے اور روز گرو کر رہے ہوں گے اور تھک نہیں رہے ہوں گے اور کاہل نہیں ہو رہے ہوں گے، اللہ آپ کو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، آپ کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دے گا، مگر وہاں تک ضرور پش کرے. اور جس کو وہ چاہتا ہے اس کو پش کرتا ہے، جس کو چھوڑ دیتا ہے اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے. پھر اس کا نفس اس کو فتوے دیتا ہے، پھر اس کی اپنی مائنڈ اس کو بتا رہی ہوتی ہے کیا ٹھیک ہے کیا. پھر وہ خود اپنے حلال حرام بناتا ہے، پھر وہ خود اپنی دلیلیں بناتا ہے، پھر وہ اپنے خل رستوں کی تعین کرتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے کار سے کیا کہتے تھے؟ فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اللہ انسان کو چاہیے کہ وہ یہ دعا مانگے کہ اللہ مجھے میرے حوالے نہ کرے. بالکل. اللہ اکبر. شیخ ایک سوال ہے کہ کافی دیر سے کوئی امید کی کرن جو ہے نظر نہیں آ رہی اور محنت کر رہا ہوں، تو اس پہ مجھے بتا دیا جواب میں، سیم جواب میں نے دے دیا ہے. شیخ کیا اب یہ خود سمجھ میں آ جائے گا کہ کب سوئچ کرنا ہے. شیخ کیا ہم آپ کے اس سوئچ کرنا ہار نہیں ہوتی. میں اس پہ ایک اور سوئچ کرنا ہار نہیں، فلپ کرنا ہار نہیں ہے، چینج کرنا ہار نہیں ہے، شکست قبول کرنا ہار نہیں ہے. شکست قبول کرنا ہار نہیں ہے، شکست نہ ماننا ہار ہے. ڈائیورسٹی اپنانا ہار نہیں ہے، منوور چینج کرنا ہار نہیں ہے. ایک رستے سے نہیں ہوا تو دوسرا رستہ اپنانا ہار نہیں ہے. ہار تب ہے جب انسان ٹک کے کہتا ہے کہ میں یہی اور میں اس سے زیادہ تبدیل نہیں لا سکتا، اور اس سے سیکھتا بھی نہیں ہے، تبدیلی نہیں لاتا، تغیر بھی نہیں کرتا. جب ایک چیز نہیں ہوئی، پھر جنگ بدر ہوئی، پھر جنگ احد ہوئی، پھر جنگ خندق، اور چلتا رہا معاملہ، گرو کرتے رہے مسلمان، گرو کرتے رہے. پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ قبول نہیں کرتے، جب آپ غلطی قبول نہیں کرتے، جب آپ مشورہ قبول نہیں کرتے، جب وقت کا تقاضا قبول نہیں کرتے، جب آپ خالق کے اشارے قبول نہیں کرتے، جب آپ لوگوں کی تنقید قبول نہیں کرتے اور شاید تائید بھی قبول نہیں کرتے، جب آپ کچھ قبول ہی نہیں کرتے اور آپ وہاں پر پتھر کے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں یہی ہوں اور اس سے زیادہ میں نہیں دے سکتا، میں اپنے اندر کسی قسم کا تغیر نہیں لے کے آؤں گا، اور ایبسولوٹ ہو جاتے ہیں وہاں پر، اور آپ نے کوئی سبجیکٹیوٹی کا خیال نہیں رکھنا، آپ نے آبجیکٹیوٹی کے اندر ہی رہنا ہے بھاجن. پھر یہ اصل ہار ہے. اصل شکست یہ ہے کہ آپ اینڈ تک یہ نہیں کہتے رہتے کہ مجھے سیکھنا ہے، ابھی مجھے مزید جاننا ہے، ہو سکتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی، ہو سکتا ہے کوئی پہلو رہ گیا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی ڈومین ہو. تو اس لیے جتنا آپ کو علم آئے گا نا، اتنا آپ کو اندر مزید جاننے کی کوشش ہوگی کہ مجھے کیا نہیں آتا. جتنا کم علم ہوگا نا، اتنا آپ کے ایبسولوٹ فتوے ہوں گے میں غلط نہیں ہو سکتا، مجھے ضرورت نہیں ہے سمجھنے کی کہ کہاں میں ٹھیک ہوں کہاں میں غلط ہوں، میں ٹھیک ہی ہوں. یہ سوچ آتی ہے کم علمی کی. اور جتنی آپ کی علم کی وسعت بڑھتی ہے، اس کی گہرائی بڑھتی ہے، آپ میں ڈر آتا ہے، آپ میں گھبراہٹ آتی ہے، آپ میں ایک لحاظ آتا ہے
کہ ہو سکتا ہے کوئی اور پہلو ہو سکتا ہے کوئی اور پہلو ہو, اور اسی سے آپ ایک بڑی سلطنت کھڑی کر سکتے ہیں دنیا میں.